أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيد الظالمين إلا تبارا أو كما قال. بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیز، اسلام کی بنیاد شریعت نے، اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا ہے ایمان. نمبر 2: وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. نمبر 3: وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. نمبر 4: وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. اور نمبر 5: وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور کعبۃ اللہ کا حج کرو. اگر استطاعت ہے تو. یہ ہیں اسلام کی بنیادی مسائل. یہ بہت اہم مسائل ہیں. اس میں پہلا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کا. یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. یہ مسلم مسئلہ ہے کہ عقائد کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے کتنی ہی ریاضت کر لی جائے، کتنی ہی چیریٹی کی جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں نہیں. کبھی اللہ اس کے بدلے میں عزت دے دیتا ہے، کبھی اللہ اس کے بدلے میں شہرت دے دیتا ہے، مشہور ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ اس کے بدلے میں دولت اور مال دے دیتا ہے، بہت زیادہ مال ہو جاتا ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں یہ حکیم کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے سن ہجری 8 میں. اپنی پھوپھی کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنی پھوپھی کی مکے میں بڑی خدمت کی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں بہت غلام آزاد کیے، بہت خیرات کی ہے، بہت صدقات کیے ہیں، مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ حضرت نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، فرمایا اللہ کا تجھے اسلام دے دینا یہی اس کا بدلہ ہے، ثواب کچھ. یہ اسلام مل گیا، یہی بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے میں اسلام عطا فرمایا. تو کبھی اللہ ان نیکیوں کے بدلے میں اس طرح پر اسلام دے دیتا ہے، نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے. اسی لیے صوفیہ کے وہاں ایک جملہ بہت مشہور ہے: المعاصی برید المعاصی والطاعات برید الطاعات. معاصی، گناہ، یہ گناہ کا پوسٹ مین ہے، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. والطاعات برید الطاعات، اور نیکی، نیکی کا پوسٹ مین ہے. یعنی انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو دوسری نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسری نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ صدقات کبھی اسلام تک پہنچا دیتے ہیں اگر مقدر ہے تو، ورنہ تو شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا مال اس کو مل جاتا ہے. تو پہلا تو ہے بنیادی جو ہے ہمارا ایمان، اس کو عقائد کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اعمال ہیں جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. پھر مختصر طور پر یہ بات بھی سمجھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد فرائض 4 چیزیں رکھی، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، دوسرے کا اکرام کرو، غیبت نہ کرو، تعظیم کرو، برائی نہ کرو، مال کا حق ہے تو ادا کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ حقوق العباد بہت سارے، لیکن حق اللہ جو ہے وہ 4 ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور ان 4 میں حکمت یہ رکھی ہے حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے کہ انسان جس چیز سے بنایا گیا ہے وہ ہے 4 چیز: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان 4 چیزوں سے میرا مجسمہ تیار ہوا ہے۔ ہر انسان کا مجسمہ انہی 4 چیزوں سے۔ اس میں فائر ہے، آپ بدن کو بجھاؤ تو آگ لگے گی۔ ہم میں مٹی موجود ہے، قبر میں جانے کے بعد مٹی ہی کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں پانی موجود ہے، ہر وقت پانی پر زندگی گزر رہی ہے۔ ہم میں آکسیجن اور ہوا موجود ہے، ہماری زندگی اس کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ تو یہ 4 چیزیں، اور یقینی بات ہے کہ فائر اور آگ کی خاصیت ہے غرور اور تکبر۔ یہ جس میں بھی ہوگی وہاں غرور ہوگا۔ چونکہ ابلیس کے اندر 100% آگ ہے، اس لیے انتہائی غرور ہے، انتہائی تکبر ہے۔ لیکن ہماری باڈی میں بھی فائر اور آگ موجود ہے، اس لیے تکبر ہم میں بھی ہے۔ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ میں نہیں ہے۔ اس تکبر کو دبانے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے نماز کو رکھا کہ اگر سنت کے مطابق صحیح طور پر تم نماز پڑھو گے تو اس نماز کی برکت سے انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ معزز محترم اگر کوئی عضو ہے تو پیشانی، اور اس پیشانی کو جب زمین پر رکھ دیا تو اس سے بڑھ کر عاجزی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فائر کے ذریعے سے پیدا ہونے والے تکبر کو دبانے کے لیے اللہ نے نماز کو رکھا، اور فرمایا نماز پڑھو گے تو رب کریم تمہارے تکبر کو دبائے گا۔ ہماری باڈی میں مٹی ہے، اور مٹی انتہائی بخیل ہے۔ مٹی کی صفت ہے بخل۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں، اس مٹی میں بے شمار خزانے اور جو ہے مائنس رکھے، لیکن وہ خود سے کبھی نہیں دیتی۔ جب تک کہ اس میں مشینیں نہ چلائی جائیں اور اس کو توڑا نہ جائے، وہاں تک یہ کبھی بھی آپ کو اپنے اندر سے نہ آئل دے گی، نہ ایلومینیم دے گا، نہ کوپر دے گی، کوپر بھی تو اس میں ہے، نہ گولڈ دے گی، نہ سلور دے گی، سارے خزانے اس میں موجود ہیں، لیکن وہ نہیں دیتی۔ آپ نے کبھی کسی حدیث میں یا قرآن میں یا کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ گولڈ کی بارش ہوتی ہو، سلور کی بارش ہوتی ہو، کوپر کی بارش نہیں، یہ سب زمین ہی میں ہے، اسی کے اندر سے نکالا جاتا ہے، لیکن یہ خود کبھی نہیں دیتی۔ تو میری آپ کی زندگی جو ہے، میرا آپ کا بدن جو ہے، باڈی جو ہے، وہ مٹی سے بنی ہے، اس لیے ہم میں بخل بھی موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم میں بخل نہیں ہے، بخل ہے ہم میں۔ اس بخیلی کو دبانے کے لیے رب کریم نے زکوٰۃ کی عبادت رکھی کہ اگر صحیح طور پر تم زکوٰۃ کی عبادت ادا کرو گے تو بخیلی دبتی اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ میری اور آپ کی باڈی میں پانی بھی ہے، ہر وقت ہم پانی پر زندگی گزار رہے ہیں، اور پانی کی خاصیت ہے لالچ، حرص۔ پانی بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے۔ اس کا فلڈ جب چلتا ہے تو یہ امیر کے مکان کو بھی نہیں دیکھتا، یہ غریب کے مکان کو بھی نہیں دیکھتا، یہ مالدار کے مکان کو بھی نہیں دیکھتا، اور کسی ادنا درجے کے انسان کے مکان کو بھی نہیں دیکھتا۔ یہ بڑے بڑے فریزر اور فریز بھی بہا کر لے جاتا ہے، اور بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کی خاصیت ہے حرص، لالچ۔ میری آپ کی باڈی میں پانی ہے تو حرص اور لالچ بھی موجود ہے۔ ہم میں لالچ موجود ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں حرص نہیں، ہم میں حرص ہے، لالچ۔ اس کو دبانے کے لیے رب کریم نے روزے کی عبادت کو رکھا، اور فرمایا کہ شریعت کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق روزہ رکھو گے تو تمہاری حرص ختم ہوتی جائے گی۔
یہی وجہ ہے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، افطاری کا وقت ہے، 5 منٹ کی دیر ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، انتہائی پریشان ہیں، اور جو ہے دن بھر کے پیاسے ہیں، اور سمر کا موسم ہے اور خوب گرمی ہے، لیکن میرا ہاتھ گلاس کے پانی کی طرف نہیں بڑھتا ہے، سامنے موجود ہے اور میں نہیں اٹھا رہا ہوں، شدید ضرورت کے باوجود نہیں اٹھا رہا ہوں۔ وہ کون طاقت ہے جس نے روک دیا ہے؟ وہ روزہ کی طاقت ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے رب کریم نے میرے اور آپ کے حرص کو دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی، اور ہماری باڈی میں آکسیجن اور ہوا بھی موجود ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، اور ہوا اور آکسیجن کی ایک خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ رہے، یہ ہوا کی خاصیت ہے۔ آپ گیند میں، بال میں ہوا بھری ہے، ٹائٹ ہے بال، اور پھر ہوا بھرنے جاؤ گے تو بال پھٹ جائے گا۔ ٹائر میں ہوا بھری ہے اور ہوا بھرنے جاؤ گے تو وہ نکل جائے گی اندر کی ہوا۔ آپ اس ہوا سے پوچھیں کہ بھئی میں نے ہوا بھری، اس میں تو کیوں نکل گئی؟ وہ کہے گی میرے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نہیں آ سکتی۔ یہ ہوا کی خاصیت ہے کہ وہ جو ہے کسی کو اور کو پسند نہیں کرتی، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے انانیت۔ انا، میں رہوں تو میری جگہ پر کوئی نہ آئے، بس میں ہی میں رہوں، یہ صفت ہم میں موجود ہے۔ حضرت تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اس صفت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک عبادت دی جس کو حج کی عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حج وطن میں نہیں رکھا، بہت دور رکھا، اور ایسی جگہ پر حج کروایا جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں، اور وہاں بھی 2-4 پہچاننے والے مل گئے کہ لاؤ آپ کی بیگ اٹھا لیں، آپ کا سامان اٹھا لیں، ہم آپ کی خدمت کریں، تو رب کریم نے 2 چادر پہنا کر کے سب کو برابر کر دیا، تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، یہ بادشاہ ہے اور یہ رعایا ہے، یہ مالدار ہیں اور یہ غریب ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہاں امیر بھی جو ہے 2 چادر پہن کر کے طواف کر رہا ہے، اور غریب بھی طواف کر رہا ہے، ایک حبشی بھی اسی طرح طواف کر رہا ہے، اور ایک گورا بھی اسی طرح طواف کر رہا ہے، ایک شان والا بھی اسی طرح طواف کر رہا ہے۔ اگر آپ بہت گہرائی سے نہ دیکھو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون صاحب ہے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ ہندوستان سے ایک DSP صاحب چلے تھے حج کے لیے، ان کو بھی حج کرنا تھا، وہ حج میں آئے تھے، جس گروپ میں ہم تھے اس میں وہ بھی تھے۔ 10ویں تاریخ کو شام میں وہ میرے ساتھ چلے طواف زیارت کے لیے۔ اب 10ویں تاریخ کو بہت ہجوم ہوتا ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو تیسرے یا چوتھے چکر کے اندر ہوا یہ کہ DSP صاحب نے مجھے کہا کہ مل صاحب تھوڑا سا باہر نکلے اور ذرا بیٹھ جائیں۔ باہر میں نے ان کو نکالا، ہم بیٹھ گئے، میں نے ان کو پانی پلایا، کہا مجھے بہت شدید درد ہے۔ میں نے کہا کسی وجہ سے کوئی پرابلم؟ فرمایا نہیں، وہ کسی حبشی نے زور سے جو مجھے کوہنی ماری پیٹ کے اندر، جس کی وجہ سے درد شروع ہو گیا۔ خیر تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد طواف پورا ہوا، ہم جب جانے لگے تو میں نے مذاکر ان سے کہا DSP پنا دماغ سے نکل گیا کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہوا کرتے ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی عامی انسان نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کچھ نہیں۔ تو میری انانیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حج رکھا۔ اسی لیے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج 2 باتوں کا سبق دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آنا کو ختم کرو کہ میں کچھ ہوں، فرمایا تم کچھ نہیں ہو، اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے، یہی بہت بڑی سعادت ہے، تمہیں نیک عمل کی جو توفیق دی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، تم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو۔ اور دوسرا توحید کا سبق اللہ دے رہا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ ایک ہی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور چاروں طرف اسی کا منہ کر کے کھڑے ہیں۔ اسی لیے کسی انگریز نے یہ کہا کہ اگر مسلمان کعبۃ اللہ سے سبق حاصل کر لے توحید کا تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم میں اتفاق نہیں ہے، ہمارا کعبۃ اللہ ہمیں اتفاق کا سبق دیتا ہے کہ تم مشرق میں رہو، مغرب میں رہو، شمال میں رہو، جنوب میں رہو، لیکن تمہاری نظر کعبۃ اللہ پر ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ہم دنیا کے جس کونے میں رہے ہماری نظر اللہ پر،
تو اگر مسلمانوں میں اتفاق آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو آنکھ نہیں بتا سکتی، لیکن ہماری جماعتوں میں اختلاف، تنظیموں میں اختلاف، فیملی میں اختلاف، ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف ہے۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کہتا ہے اختلاف نہ کرو اور جھگڑے نہ کرو ورنہ میں تمہاری طاقت ختم کر دوں گا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ ہماری طاقتیں ختم ہو گئی اور ہر اٹھنے والا انسان ہم کو ڈرا رہا ہے، ہر چھوٹا انسان ہم کو ڈرا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حقیقت ہم کھو بیٹھے ہیں۔ تو خیر، عقائد کے بعد جو اعمال اور حقوق اللہ رکھے گئے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ نماز میں حکمت ہے تاکہ تکبر دور ہو جائے، اور جو ہے روزے میں حکمت یہ ہے کہ ہماری حرص اور لالچ دور ہو جائے، اور زکوٰۃ میں حکمت یہ ہے کہ ہماری بخیلی دور ہو جائے، اور حج میں حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی علانیت سمتھنگ کا مسئلہ ختم کر دیں۔ اور دنیا میں فتنوں کی بنیاد یہی چار چیزیں ہیں، یا تو فتنہ تکبر کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یا فتنہ جو ہے بخیلی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یا فتنہ حرص اور لالچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یا فتنہ جو ہے انانیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ حکومت سے لے کر فیملی تک سارے مسائل کو دیکھو گے تو اختلاف کی یہی چار بنیادیں، اور جب یہ چار بنیادیں صحیح ہو جائے گی عبادتوں کے ذریعے سے تو دنیا کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چار عبادتوں کو صحیح کر لو، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے دنیا کے نظام کو سکون سے بھر دوں گا۔ اور یہی ہمارا نظام عبادتوں کا درست نہیں ہے، اس لیے دنیا کا نظام بھی درست نہیں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کی زندگی چل رہی ہے۔ اب اس کے اندر نماز جیسی ہے محتم بالشان عبادت جو ہے وہ رب کریم نے ایک مخصوص سفر کرا کر کے عطا فرمائی، یعنی ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دو سفر الگ ہے، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ بیت المقدس تک جو حضرت گئے ہیں ایک سواری کے اوپر، ایک براق کے اوپر، وہ ہے اسراء، اور وہاں سے آسمانوں پر فرشتوں کے سہارے جو گئے ہیں وہ ہے معراج۔ لیکن دونوں پر معراج بول دیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب نکتہ یہ ہے کہ جو رب آپ کو اسراء میں اور معراج میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ایک ایسی سواری پر لے گیا جو سیکنڈوں میں بیت المقدس پہنچ گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس جانور کو براق کہا جاتا ہے، اور براق برق سے، برق کا معنی بجلی، یعنی وہ بجلی کی طرح چلتا تھا، اس لیے اس کو براق کہا گیا۔ اور جب پہاڑ پر چڑھنا ہوتا تھا تو اس کے پیچھے کے پاؤں بلند ہو جاتے تھے، لمبے ہو جاتے تھے، اور جب اترنا ہوتا تھا پہاڑ سے تو اگلے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، نبی گر نہ جائے۔ تو اس طرح کا جانور بھیجا جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ نے آپ کو معراج میں یہ جانور بھیجا، یہ اینیمل بھیجا، یہ سواری بھیجی، اس اللہ نے ہجرت کے موقع پر براق کیوں نہیں بھیجا؟ نبی علیہ السلام کو چھپنا پڑا 3 دن غار ثور میں، اور پھر اونٹنی پر سفر کر کے ہفتہ 10 دن کے بعد چھپتے چھپتے مدینہ المنورہ پہنچے، ساتھ میں 3 ساتھی بھی ہے آپ کی حفاظت کے لیے۔ تو اس انداز سے آپ جو ہے مدینہ المنورہ پہنچے تو وہ اللہ قادر تھا کہ براق بھیج دیتا اور آپ براق پر سوار ہو جاتے اور چند سیکنڈ کے اندر مدینہ المنورہ پہنچ جاتے۔ بیت المقدس تو بہت دور تھا، مدینہ تو اتنا دور بھی نہیں تھا۔ آخر کیوں سواری نہیں بھیجی گئی؟ ارباب حکمت نے عجیب و غریب حکمت لکھی، فرمایا کہ معراج کا سفر نبی کی مہمانی کا سفر تھا، اللہ نے آپ کو بلایا تھا، اللہ آپ کا میزبان ہے اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے آپ کے اعزاز میں، آپ کے اکرام میں، آپ کی تعظیم میں رب کریم نے سواری بھیج دی آپ کے لیے کہ آپ اس سواری پر سوار ہو کر کے آئیں۔ اور ہجرت کا سفر جو تھا وہ دعوت و تبلیغ کا سفر تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے جانور نہیں بھیجا، اور اشارہ فرمایا ہے پیغمبر اگر تبلیغ کا کام کرو گے تو تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، یہ بغیر تکلیفوں کے کام نہیں ہوتا ہے۔
دعوت و تبلیغ میں لازم ہے تکلیف کا اٹھانا. کوئی یہ کہے کہ میں شاندار دسترخوان کھاتا رہوں اور میں شاندار گاڑیوں میں چلتا رہوں اور میں اسی طرح پر تبلیغ کروں تو یہ خیالست و محالست و جنون. یہ خیال ہیں، تبلیغ کے کام میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیابی ایمان، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، اور حق بات دوسروں کو بتاؤ، وتواصوا بالصبر، اور یہ بھی کہو کہ دیکھو تم حق بات کو لے کر اٹھو گے تو تمہیں صبر کا جو ہے صبر کے ذریعے سے برداشت بھی کرنا پڑے گا. تو تبلیغ ہے ہی ایسا کام کہ جس کے اندر برداشت کیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برداشت کیا ہے شاید کوئی برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے جو مسائل کو، پریشانیوں کو، شیب ابی طالب مکۃ المکرمہ میں جو آپ کا بائیکاٹ ہوا، ہماری تبلیغ میں تو ہمیں کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیں تو شاندار دسترخوان ملتے ہیں، دعوتیں ملتی ہیں، بہترین بستر ملتے ہیں. ہمیں تو ہمارے وہاں ہیٹنگ بھی چل رہا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، سمر کے اندر اے سی بھی چل رہا ہے بہت شاندار طریق پر، بلکہ اب تو جیم بھی مل رہا ہے جس میں جوانوں کو کھیلنا بھی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ شیب ابی طالب کا مسئلہ دیکھیں کہ 2 years تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکۃ المکرمہ میں بائیکاٹ ہوا ہے، تو روایتوں میں ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے بھی مکے کی مارکیٹ میں کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میدان میں جہاں ہم رہتے تھے، جو ایک وادی تھی اور جہاں ہم رہتے تھے، ہمیں کھانا نہیں ملا تو کہیں پرانے چمڑے سوکھے ہوئے تھے، اسی کو ہم نے اٹھا لیا، نہ معلوم وہ مردار کے ہوں گے یا کس کے ہوں گے. ہم نے ان چمڑوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور پانی میں رات بھر بھگو کر کے صبح کو چبا لیا. یہ ابن مسعود چونکہ ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ نے گراس کو توڑ کر کے کھایا. میں نے نبی کو دیکھا کہ وہاں جو ٹری اور درخت تھے اس کے پتے گرے اور حضرت نے اس کو چبایا ہے. آپ انداز لگائیں کہ ایک وہ تبلیغ کا ماحول ہے اور ایک میرا اور آپ کا تبلیغ کا ماحول ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کہاں وہ مصائب ہم برداشت کر سکتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور اس کے بعد جب مکہ کی گلیوں میں آپ نے تبلیغ فرمائی ہے تو آپ کے قتل کا پلان، آپ کی بے عزتیوں کا پلان اور آپ کے جو ہیں گرانے کا پلان اور کس طرح کے پلان آپ کے لیے بنائے گئے. اور پھر اخیر میں سن نبوی 10 میں یعنی نبوت کے 10ویں سال میں آپ کے جو 2 باڈی گارڈ تھے، ایک کا نام تھا چچا ابو طالب اور دوسرے کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 باڈی گارڈ آپ کے تھے دنیا میں اسباب کے درجے میں، اس لیے کہ صحابہ تو نہتے اور کمزور تھے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان دونوں کی وجہ سے حضرت کو بڑی مدد تھی. لیکن سن نبوی 10 کے اندر نبوت کے 10ویں سال میں مکی زندگی میں ابو طالب کی موت ہو گئی تو ایک بازو حضرت کا ٹوٹ گیا اور 3 دن کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کا دوسرا بازو بھی ٹوٹ گیا. اسی لیے سن نبوی 10 کو نبوت کے اس 10ویں سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی میرے نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے کہ اس سال کو غم کا نام دے دیا، اس کو عام الحزن کہا گیا. شدید غم میں حضرت ڈوب گئے اور ایسا غم اور ایسا صدمہ تھا کہ نبی کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا. کون تسلی آپ کو دیتا؟ آپ تو ایسے ٹوٹ چکے تھے. تو جناب رب کریم نے اور باری تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اپنے وہاں بلا لیا، جس کو معراج کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ ہی آپ کو تسلی دے سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی آپ کو تسلی نہیں دے سکتا تھا. آپ کو تسلی کے لیے سن نبوی 10 کے اندر یا سن نبوی 11 کے اندر آپ کو اپنے وہاں بلا لیا. اسی کو معراج کہا جاتا ہے. اور کتابوں میں ایک لمبی تفسیر ہے کہ معراج کے کیا کیا مسائل ہوئے، اور آپ کو بیت اللہ کے اندر حتیم میں لے گئے اور آپ کے سینے اطہر کو چیرا گیا اور قلب مبارک اور ہارٹ کو نکالا گیا اور نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور
پھر آسمان سے جو کچھ حکمت کی باتیں لے کر کے آئے تھے گول کی پلیٹوں کے اندر وہ آپ کے دل کے اوپر ڈال دی گئی. اس کو کہا جاتا ہے شق صدر. شق صدر کا معنی سینے کو چیرنا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ ہوا ہے. ایک بچپن میں جب بالکل بچپنا تھا، ایک 10 سال میں جب 10 سال کے ہوئے، اور ایک جب آپ کو نبوت ملی ہے اس موقع پر، اور چوتھا معراج کے موقع پر. یہ 4 مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو آپ کی اسکین اور چمڑی کو سیا گیا تھا میں نے خود دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو. اس لیے اگر اس زمانے میں ڈاکٹر ہارٹ کا آپریشن کر لے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے میرے آقا کا بھی ہو چکا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے اگر اس وقت کی ڈاکٹری لائن سے لوگ کام کر رہے ہیں تو. یہ تو 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. اسی لیے ایک بہت مشہور واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کا یہ شق صدر ہوا اور ایک شرح صدر بھی ہوا. شرح صدر کا معنی ہوتا ہے کسی مسئلے میں اطمینان ہو جانا. ایسا اطمینان کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہ سکے. آپ کو اللہ کی توحید پر وہ اطمینان تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں اگر چاند اور مون رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں آفتاب اور سن رکھ دو اور بہتر سے بہتر لڑکی مجھے دے دو اور دنیا کا امیر مجھے بنا دو، لیکن میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ سن اور مون کا تذکرہ کر کے آپ نے دنیا مراد لی ہے، اس لیے کہ سن اور مون اسی دنیا پر طلوع ہوتے ہیں. گویا دنیا میرے قدموں میں ڈال دو لیکن میں اس تبلیغ کے کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اتنا اطمینان تھا. اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اس کے اندر بیان فرمایا. تو ایک شق صدر ہے. 4 مرتبہ سینے کو اس لیے کھولا گیا کہ بچپن میں بچپنے کی جو شرارت ہوتی ہے نکال دی گئی. 10 سال کی عمر میں جوانی کی جو شرارت ہوتی ہے وہ نکال دی گئی. اور نبوت کے موقع پر شق صدر ہوا تاکہ آپ اس قرآن کریم کو، اس وحی کو برداشت کرنے والے ہو جائیں. اور معراج کے موقع پر اس لیے تاکہ آسمان کے سفر کے لائق بن جائیں، اس لیے کہ وہ بہت محتم بشان سفر ہے. آپ کو وہاں سے شق صدر کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم شرح مسلم میں لکھا ہے کہ مائع کوثر بھی تو آسمان سے لا سکتے تھے. جب گول کے برتن لائے گئے وہاں سے تو مائع کوثر بھی تو لا سکتے تھے، لیکن فرشتے نے مائع زمزم سے دھویا. دنیا والوں کو اشارہ کیا کہ مائع زمزم بہت اعلیٰ درجے کا پانی ہے، اس سے افضل کوئی پانی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اللہ وہ چیزیں تمہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے حافظ ابن حجر جیسا علم مانگا. پہلی مرتبہ جب پانی پیا زمزم کا فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث میں ابن حجر جیسا اللہ نے علم عطا فرمایا اور تفسیر میں رازی جیسا علم عطا فرمایا. میرے ملنے والے 2-4 ہیں، ایک نہیں 2-4 ہیں. ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی. کسی کو دماغی کینسر، کسی کو پیٹ کا کینسر تھا اور کسی کو بلڈ کینسر تھا. انہوں نے سفر کیا مکہ المکرمہ کا اسی حالت میں کہ اگر موت آ گئی تو وہیں مر جائیں گے اور ہو سکے تو اللہ شفا دے دے. وہ جب جانے لگے تو ایک تو جو ہے یو کے میں ہے اور باقی ہندوستان میں. وہ جب جانے لگے اس عاجز سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے یا وہاں کی موت دے دے. میں نے کہا موت کے باب میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی اللہ سے خیر مانگا کرو. اے اللہ جب تک جینا بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر، اور جب جینا بدتر ہو جائے تو مجھے موت عطا کر. موت سامنے سے مانگنا نہیں چاہیے. البتہ تم وہاں جا رہے ہو تو مائع زمزم کو خوب پینا اور اس نیت سے پینا کہ اللہ شفا دے دے، اور اس سے غسل بھی کرنا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف جنابت کا غسل نہیں ہو سکتا ہے، باقی مستحب غسل ہو سکتا ہے. تو آپ غسل بھی کرنا اور اس کو خوب پینا. یہ لوگ آج بھی زندہ ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مائع زمزم کے ذریعے سے اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو حق تعالیٰ نے مائع زمزم میں شفا رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ اس کو پینے والا بنے اور وہ بھی خالص ہو.
اپنا خلوص بھی ہو اور پانی بھی خالص ہو. یہ نہیں کہ پاؤ گلاس تو جو ہے زمزم ہے اور پونا گلاس جو ہے یہی کا بھر دیا گیا ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے. خالص پانی ہونا چاہیے. تو مائے زمزم جو ہے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھتی ہے. قلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو مائے زمزم سے دھویا اور پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا. فرماتے ہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس سفر میں میرے سامنے ایک دودھ کا گلاس پیش کیا گیا اور ایک شراب کا گلاس پیش کیا گیا. جبریل نے دونوں گلاس مجھے دیے اور فرمایا کہ آپ جس کو پینا چاہے پی سکتے ہیں. آپ کہو گے کہ شراب کا گلاس، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، شراب تو مدینے جانے کے بعد حرام ہوئی، احد کے بعد حرام ہوئی ہے، اس وقت تو حلال تھی مکی زندگی میں. تو فرمایا 2 گلاس پیش کیے، لیکن اللہ کا اشارہ یہ تھا کہ میں دودھ کو لے لوں. تو میں نے دودھ کو لے کر کے پی لیا. جبریل امین نے فرمایا فقط اصبت، آپ نے درست کیا، اس لیے کہ یہ مثال ہے. دودھ اور شراب یہ دونوں مثال ہے آپ کی امت کی ہدایت اور ضلالت کی. اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت کی میجورٹی گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو آپ کی امت کی میجورٹی ہدایت کے اوپر رہے گی. یہ خود معراج کے اندر یہ بات پیش آئی. اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ کا خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور میں نے اتنا پیا کہ میری انگلیوں سے نکلنے لگا. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ حضرت نے فرمایا العلم، دودھ کی تعبیر علم سے ہے. مناسبت یہ ہے کہ دودھ میں وائٹ اور سفیدی پنا ہے اور علم میں نورانیت ہے. دودھ کے ذریعے سے انسان کی باڈی کی غذا بنتی ہے اور علم کے ذریعے سے روح کی غذا بنتی ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم ہدایت عطا فرمائیں گے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے. تو بہرحال حضرت نے دودھ کو اختیار کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے منظر آپ کو اس راستے میں دکھائے گئے ہیں. ویسے نبی علیہ السلام کی جسمانی معراج یعنی بالجسم والروح دونوں ساتھ، جیسے ہم یہاں ہیں ایسے تو ایک ہی معراج ہو، لیکن روحانی طور پر آپ کی اور 5 معراجیں ہوئی. روحانی معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی مبارک اور جسم مبارک تو بستر کے اوپر رہا، لیکن آپ کا روح مبارک کا سفر ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کو سفر کرایا. اس کو روحانی معراج کہا جاتا ہے. یہ 5 مرتبہ پیش آئی ہے. اس روحانی معراج میں سے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایک معراجی ایک روحانی معراج کو ذکر کرتے ہوئے ایک لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں. فرمایا آج میں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور مجھے لے چلے. یہ معراج منامی ہے، آپ کی روح جا رہی ہے. فرمایا کہ وہ آئے اور مجھے لے چلے. مجھے لے کر کے چل رہے تھے اور اتنے میں ایک آدمی سویا ہوا تھا. اس کے سر پر دوسرا ایک آدمی جو ہے ایک بہت بڑا پتھر لے کر کے مار رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ پتھر لینے جاتا ہے، پھر مارتا ہے اس کے سر پر. اسی طرح برابر جاری ہے. میں نے پوچھا ان دونوں سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انطلق، آگے چلو. میں جو آگے چلا تو بلڈ کی ایک نہر ہے اور اس نہر میں ایک آدمی ہے، وہ کنارے پر آنا چاہ رہا ہے، لیکن کنارے سے ایک آدمی اس کو پتھر مارتا ہے، وہ پھر اندر گر جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا آگے چلیے. جب میں آگے چلا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک آدمی کو یہاں سے سیزر کے ذریعے سے کاٹا جا رہا ہے. تو یہاں تک پورا کاٹ دیتے ہیں، پھر یہ کاٹا جا رہا ہے. جب اس کو کاٹتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ کاٹتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. میں آگے چلا تو نیچے فائر اور آگ جل رہی تھی اور اوپر تنور تھا اور اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھی. حضرت فرماتے میں ان کو جانتا ہوں. جب آگ جوش مارتی تو وہ اوپر آتے اور جب آگ دھیمی ہو جاتی تو وہ اندر چلے جاتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آگے چلیے. میں جب آگے چلا
تو مجھے لے گئے، ایک فائر زبردست تھی اور اس کے قریب ایک آدمی تھا بڑا ڈراؤنی شکل کا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلے۔ پھر مجھے ایک بہت شاندار گارڈن اور باغ بتایا گیا، اور اس باغ میں ایک شیخ بیٹھے تھے، بڑے میاں بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سب بچے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلے۔ پھر مجھے آگے لے گئے تو اور ایک باغ بتایا گیا، بہت شاندار گارڈن تھا۔ پھر اس سے آگے مجھے کہا کہ آپ اوپر دیکھیے۔ میں نے اوپر دیکھا تو اتنا بہترین باغ تھا کہ میری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس میں آپ کا مکان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرا مکان دیکھ لینے دو، تو ان دونوں نے کہا کہ وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ اب فرمایا آپ نے کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم نے بہت سفر کرا لیا، اب مجھے حقیقت بتاؤ۔ تو ان دونوں نے کہا کہ انا جبریل وہذا میکائیل، یہ جبریل ہے اور یہ میکائیل ہے، اور وہ جو تم نے پہلے دیکھا کہ جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، جو راتوں میں سوتے رہے اور دن میں عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کی، علماء کی بہت حفاظت فرمائے۔ فرمایا راتوں میں سوتے رہے اور دن میں عمل نہیں کیا۔ اس کا جو عذاب جہنم میں دیا جائے گا اس کا سیمپل آپ کو بتایا گیا۔ فرمایا وہ بلڈ کی نہر کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سود کھانے والے اور انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہیں، ان کا یہ عذاب ہوگا۔ اس کے بعد پوچھا کہ وہ جو سیزر سے کاٹا جا رہا تھا، فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت دی تھی، اور وہ عزت کے پردے میں جھوٹ بولتے تھے۔ لوگ ان کو سچا سمجھتے تھے کہ مولانا ہے جھوٹ نہیں بولتے، شیخ الحدیث ہے جھوٹ نہیں بولتے، امیر صاحب ہے جھوٹ نہیں بولتے، مبلغ صاحب ہے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ جھوٹ بولا کرتے تھے پردے کے اندر، یعنی عزت کے پردے میں رہ کر وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فرمایا آپ کی اور لوگ ان کو سچا سمجھ کر ان کی باتوں کو پھیلاتے تھے، بیان کرتے تھے ان کی باتوں کو۔ فرمایا آپ کی امت کے ایسے لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اس کا یہ نمونہ اور سیمپل بتایا گیا۔ اس کے بعد جو تنور میں تم نے ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ اس کے بعد جب تم آگے چلے تو جو تم نے دیکھا کہ وہ ایک فائر ہے اور آگ ہے، اور وہاں ایک آدمی بڑی ڈراؤنی شکل کا ہے، وہ جہنم ہے، اور وہ اس کا سیکیورٹی گارڈ ہے جس کا نام مالک ہے، اور وہ مالک ایسا ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہنسا، اگر ہنستا تو آپ کے ساتھ ہنستا، اور جب آپ کے ساتھ نہیں ہنسا تو کسی کے ساتھ ہنسنے والا نہیں۔ وہ اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو تم نے باغ دیکھا، گارڈن، اور اس کے اندر جو بڑے میاں دیکھے، جو شیخ، وہ ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے قریب رہنے والے بچے جو ہیں وہ مسلمانوں کی نابالغ اولاد ہیں، جو بچپن میں انتقال کر جاتی ہے، وہ ابراہیم کی تربیت میں رہتی ہے۔ اور فرمایا اس سے اوپر جو تم نے باغ دیکھا وہ عام مسلمانوں کی جنت ہے، اور اس سے اوپر جو تم نے جنت جس میں آپ کا مکان دیکھا وہ ہے جنت الفردوس، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ معراج منامی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ جو ہے معراج جسمانی ہے جس میں آپ کا جسم مبارک اور آپ کی روح مبارک دونوں کے دونوں اللہ کے دربار میں پہنچی، اور وہاں براق کو باندھا گیا۔ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں باندھا تھا وہیں پر جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ بھی باندھ دیجیے، اور پھر وہاں انبیاء کی امامت ہوئی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہے گئے۔ اور پھر وہاں سے فرشتوں کے واسطے سے آسمانوں کے اوپر آپ کو لے جایا گیا، پہلا آسمان جہاں آدم علیہ السلام کی ملاقات، اور آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکبادی پیش کی۔ لیکن روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ اشکال کرتے تھے دروازوں پر، اب تو سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ دروازے ہیں۔ ماننا پڑے گا سائنس کو ان ساری باتوں کو۔ کسی زمانے میں سائنس کہہ رہی تھی کہ بیچ میں فائر اور آگ ہے، قرۂ ارض اور قرۂ نار، یعنی بیچ میں آگ ہے اس لیے اوپر جا ہی نہیں سکتے ہیں، یہ غلط واقعہ ہے۔ ان کی راکٹ نے ثابت کر دیا کہ جا سکتے ہیں اوپر، اور قرۂ نار کچھ بھی نہیں ہے،
ان کے چاند پر جانے کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ تمام تحقیقات، اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت سے پہلے ساری نبی کی باتوں کو اللہ سائنس سے ثابت کر کے انہی سے اقرار کروائے گا کہ شریعت مطہرہ بالکل سچی ہے، اور حضور نے جو بات فرمائی ہے وہ اپنی جگہ 100% سچی ہے۔ تو دروازے ہیں، اور جبریل نے کہا دروازہ کھٹکھٹایا تو فرمایا کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ ہے دروازوں پر۔ فرمایا میں جبریل ہوں۔ کہا ساتھ میں کوئی اور ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دروازہ کھولا، آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم نے سلام کیا اور جو کچھ کہا، اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر دروازے پر سوال و جواب، اور ہر آسمان پر جو ہے انبیاء کی ملاقات۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ دروازوں پر سوال جواب کروایا گیا، پھر دروازہ کھولا گیا؟ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے محبوب ہمارا آسمانی نظام بڑا مضبوط ہے، اس لیے اترنے والی وحی کے باب میں شک نہ کرنا کہ کہیں کسی کی ملاوٹ اس کے اندر ہو۔ تو نظام بتانے کے لیے اللہ نے یہ سب انتظام کیا تھا۔ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، فرماتے ہیں کہ فقال قاب قوسین او ادنی، بالکل میں اللہ کے قریب ہوا، اتنا فاصلہ کہ 2 کمان کی جگہ تھی، اور میں اللہ کے دربار میں پہنچا اور میں نے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھا کہ اے اللہ میری زبانی عبادت بھی تیرے لیے، میری فعلی اور اعمال کی عبادت بھی تیرے لیے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، ساری عبادت تیرے ہی لیے ہیں۔ تو تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھا نبی نے کہ جب اللہ دینے پر آیا ہے تو میں اکیلا کیوں لے لوں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ اکیلے پر نہیں، تمام صالحین پر اور تمام نبیوں پر سلام ہو جائے تھے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ صالح بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ فرمایا نبی کی یہ دعا بھی تمہیں لگے گی جو معراج میں ہوئی ہے، اور دنیا میں جتنے لوگ التحیات پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی تمہیں لگ جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اربوں خربوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم زیادہ نہیں تو 1000 آدمی کو تو مانتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک ہوں گے، وہ جب پڑھیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ان کی دعا ہمیں لگ جائے گی۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اور جب یہ گفتگو ہوئی تو جبریل نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن یہاں حکمت لکھتے ہیں کہ جب روزے کے لیے وہی دنیا میں آئی، زکوٰۃ کے لیے وہی دنیا میں آئی، حج کے لیے وہی دنیا میں آئی، تو نماز کی وہی بھی تو دنیا میں آ سکتی تھی، اسپیشل وہاں کیوں دی نماز؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ جب اللہ سے بالکل قریب ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر خیال گزرا اس بات کا کہ اللہ جو مقام تو نے مجھ کو دیا ہے میری امت کو کب ملے گا؟ میں تجھ سے قریب ہو گیا، یہ میری، اور ہر شفیق باپ اپنی اولاد کو بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہر شفیق استاد اپنے طالب علم کو بڑے مقام پر دیکھنا چاہتی ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر شفیق اور نبی سے بڑھ کر باپ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو آپ کی امت یاد آ گئی۔ تو علیم بذات الصدور نے جب دیکھا کہ میرا نبی اپنی امت کے مقام کو مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی، اور یوں فرمایا میرے محبوب میں ایک عمل تجھے دیتا ہوں جس کو نماز کہا جاتا ہے، صلاۃ کہا جاتا ہے۔ فرمایا تیری امت جب نماز پڑھے گی تو تو جتنا قریب مجھ سے ہوا ہے تیری امت سجدے میں مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے وہ سجدے میں اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تہجد میں جا کر سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک سجدہ جو ہمارے وہاں رواج پڑا ہوا ہے سجدہ دعا، یہ سجدہ دعا کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ ویسے ہی سجدے میں یوں ہاتھ کر کے مانگتے ہیں، اس کا ثبوت نبی علیہ السلام سے نہیں ہے۔ البتہ نماز کے سجدے میں
اللہ کے نبی جب تہجد میں جاتے تھے تو لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے. ان دعاؤں کو قرآن اور حدیث میں ہیں، یاد کر لینا چاہیے، عربی زبان میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نماز میں عربی زبان، ورنہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو لمبی دعائیں کرنا چاہیے. اس نماز کو لے کر کے آ رہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، مشورہ ہوا کہ کچھ کم کرائیں. حضرت بار بار جاتے رہے اور 5 کم ہوتی رہی. اخیر میں 45 جب کم ہو گئی تو پھر مشورہ دیا کہ جائیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کہ جاؤں گا 5 لے لے گا تو خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا. بس 5 نمازیں لے کر چلے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی اتری، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی. میرے محبوب میں نے جو 50 نمازیں دی ہے وہ آج بھی 50 ہے، عملاً 5 ہے، ثواباً 50 ہے. عملاً 5 ہے، صبح سے شام تک میں 5 نماز، لیکن ایک نماز پر 10 نماز کا ثواب، تو 5 نماز پر 50 نماز کا ثواب آج بھی اللہ دے رہا ہے. تو 50 ثواب کے اعتبار سے ہیں، عمل کے اعتبار سے 5 رہ گئی. یہ ہے معراج کا واقعہ جو راجح قول پر رجب میں پیش آیا تھا، ورنہ بعضوں نے جمادی الاولیٰ بھی کہا ہے، جمادی الاخریٰ بھی کہا ہے. تاریخ میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کبھی رجب کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت اس میں نہیں فرمائی ہے، لیکن ہاں اس واقعے کو اس لیے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نماز کی عظمت پیدا ہو جائے، نماز کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے وہاں بلا کر کے عطا فرمایا. یہ کتنی محترم شان عبادت ہے جو رب کریم نے عطا فرمائی ہے. اور انہی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے اور اسی ایمان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے موجودہ زمانے میں رب کریم نے جو ہمیں کام دیا ہے وہ کام ہے ہمارا تبلیغ کا، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق ہے. انبیاء کا طریق ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم التسلیم جو ہے آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ. تو عبداللہ کہنے لگے حضرت قرآن آپ پر اترا، میں سناؤں آپ کو؟ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا. اب عبداللہ ابن مسعود پڑھنے لگے قرآن. جب قرآن پڑھنے لگے یوں نیچے دیکھ کر پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا حسبک، بس کرو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں. یہ رونا کس پر تھا؟ ابن مسعود نے ایک آیت پڑھی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس آیت پر نبی علیہ السلام خوشی کی وجہ سے رو رہے تھے. رونا کبھی غم کا ہوتا ہے، کبھی خوشی کا بھی ہوتا ہے. اس میں کیا خوشی تھی؟ اگلی امتوں کو جب اللہ بلائے گا اور پوچھے گا کہ تمہارے نبی نے تم کو تبلیغ کی تھی، دعوت میری باتیں پہنچائی تھی، تو وہ نکمی امتیں کہے گی کہ ہم کو کچھ نہیں پہنچایا. جھٹلائیں گے وہ نبی کو کہ نہ نوح نے، نہ ہود نے، نہ صالح نے، کسی نے کچھ نہیں پہنچایا. تو اب اللہ انبیاء کو پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو نہیں پہنچایا؟ تو انبیاء کہیں گے کہ جی رب کریم ہم نے ان کو. اللہ تو سب جانتا ہی ہے، لیکن وہاں بھی فیصلے دنیا کی طرح چلے گی. اس لیے کہ اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دے تو یہ ظالم بندہ یوں کہے گا کہ میں نہیں مانتا، دلیل لا. یہ اللہ کو بھی کہے گا دلیل لا. اس لیے اللہ دنیا کی قورتوں کے مطابق وہاں قانون چلائے گی. اللہ انبیاء سے پوچھے گا تم نے نہیں پہنچائی تھی بات؟ وہ کہیں گے جی رب کریم. تو اب اللہ پوچھے گا گواہ کون تمہارے؟ تو اس امت کے صلحاء کو، اس امت کے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ، یہ انبیاء کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ کی امت ہماری گواہ ہے، آپ ان سے پوچھیں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صلحاء اور نیک لوگ اللہ سے کہیں گے کہ جی رب کریم ان انبیاء نے پہنچا دیا تھا. تو اب اللہ اس امت پر جرح کرے گا کہ گواہی دینے کے لیے تو حاضر ہونا ضروری ہے، تم تو تھے بھی نہیں، تم گواہی کیسے دے رہے؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے. تو اس امت کے نیک لوگ یوں کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا،
ہمارے قرآن نے ہم کو بتایا. تو اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو لائیں گے اور حضرت سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی امت کو بتایا تھا؟ کہا جی رب کریم میں نے بتایا تھا. اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ میری امت نبیوں کی گواہ بنے گی اور میری امت کا میں گواہ بنوں گا. یہ مقام ہے اس امت کا کہ یہ امت نبیوں کی گواہ اور اس امت کے گواہ محمد رسول اللہ بنیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جب یہ مقام اپنی امت کا دیکھا کہ کتنا بڑا مقام ہے تو خوشی سے نبی کو رونا آ گیا. یہ اس امت کا مقام ہے. کیوں مقام دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ امت وہ کام کرے گی جو انبیاء کا کام ہے. یہ امت وہ کام کرے گی جو نبیوں نے کیا ہے کہ مار کھا کر بھی صبر کر کے دین پہنچایا اور تانے سن کر کے بھی اس دین کو پہنچایا, برا بلا سن کر کے بھی اس دین کو پہنچایا, ایسی جگہوں پر جا کر کے پہنچایا جہاں سونے کا صحیح نظام نہیں تھا, کھانے کا نظام نہیں تھا, وہاں بھی جا کر کے اس دین کو پہنچایا. ہر جگہ جا کر کے یہ دین کو پہنچاتے رہے. تو اس صورت میں یہ انبیاء والا کام ہے جو اس موجودہ دور میں ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے. اس کام کی جو توفیق اللہ نے دی ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے, اور یہ کام ہمیں زندگی بھر اپنی زندگی کو بھی بنانے میں مفید ہے اور دوسروں کی زندگی کو بنانے میں بھی مفید ہے. میری اپنی زندگی بھی بنے گی اور دوسروں کی زندگی بھی بنے گی. ہمارے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں نمازی نہیں ہوں تو کم سے کم کہتے کہتے نمازی بن جاؤں گا, یہ سوچ کر کہ کل کو یہ کیا کہے گا مجھے کہ تو خود تو تبلیغ کرتا تھا اور ہمیں خود نماز نہیں پڑھتا تھا, تو کم سے کم تانے سے بچنے کے لیے بھی نمازی بن جاؤں گا. اور پھر عادت عبادت میں بدل جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ میں عبادت گزار بن جاؤں گا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو حضور فرماتے میں نے جہنم میں دیکھا صلاۃ الکسوف کی نماز میں, تو اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہے اور وہ اوپر چل رہا ہے. فرمایا جہنمی اس پر جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کر کے پوچھیں گے کہ تو ہم کو نیک کاموں کا حکم دیتا تھا, برائیوں سے روکتا تھا, اور تو خود یہاں آ گیا. تو وہ کیا جواب دے گا؟ حدیث شریف میں ہے وہ یوں کہے گا میں حکم دیتا تھا میں خود نہیں کرتا تھا, میں برائیوں سے روکتا تھا میں خود نہیں روکتا تھا, جس کی وجہ سے میرا یہ انجام ہوا. تو کم سے کم ہم کہتے کہتے دیندار بن جائیں گے, تقوی والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب کر دے گا. اس لیے میں نے ملی جلی بات کر دی, چونکہ ہمارے گشت کا دن بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ معراج کے سلسلے میں بھی ایک دو بات تھی. اللہ ہم تمام کو اس تبلیغ کے امور کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعاً انفراداً, اجتماعاً بھی انفراداً بھی, یعنی جماعت کی شکل میں بھی ہو, انفرادی شکل میں بھی ہو, کوئی ہمیں مل جائے کم سے کم ہم اس کو دین کی بات بتائیں. بات کرتے کرتے کمپنی میں جاب کر رہے ہیں اس کو کچھ بات بتا دیں, اس انداز سے بتائیں کہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے, برا نہ لگے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اچھا انداز ہو, محبت کا انداز ہو, پیار کا انداز ہو, ٹھیس پہنچانے والا انداز نہ ہو, تکلیف پہنچانے والا انداز نہ ہو, دل کو زخمی کرنے والا انداز نہ ہو. فرعون جیسا ظالم, اور جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا قولا لینا, نرم بات کرنا, نرم بات کرنا. اللہ وہ ربوبیت کا دعوے دار ہے, رب ہونے کا, اور تو کہتا ہے نرم بات کرنا. کہا جی اس لیے کہ موسیٰ تم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے, تم بھرے ہوئے ہو اس کے گھر میں, اس کا کھانا کھایا ہے, اس لیے نرم بات کرنا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ فرعون جیسا تو نہیں ہے اور ہم موسیٰ کی طرح دائی بھی نہیں ہے. جب موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ نرم بات کرنا تو ہمیں تو اور بھی زیادہ نرم بات کرنا چاہیے. ہماری بات میں نرمی ہو, محبت ہو, پیار ہو, دل میں کرن ہو, درد ہو, اور یہ دل میں ہو کہ اس کی زندگی میری زندگی, اس کا بننا میرا بننا ہے, اس کی آخرت بنے گی میری آخرت بنے گی. یہ پیار کے ساتھ اگر ہم اس کام کو کریں گے, یہ وقت نہیں ابھی نماز کا وقت ہوا, ورنہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیمپل اور نمونے
اور آپ کے اسوہ اور زندگی کو میں آپ کو بتاتا کہ آپ نے کیسے تبلیغ فرمائی اور کیسے مصائب کو جھیل کر کے برداشت کیا۔ اللہ ہم تمام کو تادم حیات دین سے وابستگی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اس کے لیے ہمارے وہاں تشکیلیں ہوتی ہے تاکہ جماعتوں کی آمد و رفت روانہ کرنا وغیرہ ہوتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دل کھول کر کے بتائیں۔ جی اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم عبادتوں کا شوق عطا فرما، عبادتوں کا ذوق عطا فرما۔ اللہ دنیا کی مادیات نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا ہے، تیری یادوں سے دور کر دیا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے غافل ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہماری پیدائش تو اسی کام کے لیے ہوئی تھی، اسی عبادت کے لیے ہوئی تھی، لیکن ہم تیری عبادت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما۔ اللہ دعوت کا مجاز نصیب فرما، اللہ دعوت کا مجاز نصیب فرما۔ انبیاء کے اور خصوصاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے کام کو مضبوطی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لگے ہوئے ہیں انہیں استقامت عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اللہ جو چل رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو چل رہے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نکلنے والے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، گندی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو جو معراج کی سعادت عطا فرمائی، اللہ ہمیں اپنے نمازوں سے وہ معراج کی سعادت عطا فرما۔ ہماری نمازوں میں وہ روح اور جان پیدا فرما، ہمیں تیرا قرب نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔